بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاروان زندگی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی کہانی ایک نیک دل انسان اور محنتی انسان کی ہے۔ صبح عید کا دن تھا اور فاطمہ کو کام دینا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ کھڈی پر چل رہے تھے۔ آج اسے ساجد بہت یاد آ رہا تھا، جو اس کا سوتیلا بیٹا تھا۔ کاش وہ عید پر ملنے آ جائے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اسے جاوید کی آواز سنائی دی۔ ماں، تو کیا سوچے جا رہی ہے؟ جاوید نے ماں کے پاس آ کر کہا۔ میرا تو خیال ہے اب 3 بجے ہوں گے، جاوید بولا۔ میں چلتا ہوں۔ 4 بجے اخبار پریس سے آ جاتا ہے، پھر 2 گھنٹے ایجنٹ صاحب سے سر کھپانا پڑتا ہے، تب کہیں چھٹکارا ہوتا ہے۔ ارے آج ایجنٹ کی مت سننا، سمجھا؟ فاطمہ اسے جاتے دیکھ کر بولی۔ ماں، سنوں نہ سنوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کام تو کام کی طرح سے ہی ہوتا ہے۔ جاوید دروازے سے نکل گیا۔ ماں نے پھر ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اب پھر سے اس کے ہاتھ کھڈی پر تیزی سے چل رہے تھے۔ تھان آدھے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اس نے تھان کو غور سے دیکھا، لالٹین کی بتی اونچی کر دی اور پھر کام کرنے لگی۔ صبح کا اجالا اب پھیلنے لگا تھا۔ کام پورا نہ ہو سکا تو اس نے ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ اب فاطمہ کو گھر کی صفائی کرنا تھی، نہانا دھونا تھا اور جاوید کے لیے پانی گرم کرنا تھا۔ اتنے سارے کام تھے۔ اگر عید کا دن نہ ہوتا تو چائے بنانے سے پہلے تک کام کر کے تھان کو پورا کر دیتی۔ اس نے جھاڑو دی اور برتن سمیٹ کر دھو ڈالے، تکیا، غلاف اور چادریں دھو کر غسل کر لیا۔ اب صبح کے 8 بج گئے تھے۔ جاوید اب تک نہیں آیا تھا۔ اتنے میں دروازے پر جان محمد کی آواز سنائی دی۔ اندر آ جاؤ بھیا، فاطمہ نے کہا۔ ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر جان محمد یکا والا اندر آ گیا۔ اپنی اداس بہن کو دیکھ کر بولا۔ وہ لاہور سے میرا دوست آیا تھا، کہہ رہا تھا ساجد اب تو گلبرگ میں رہتا ہے، کسی بڑے سیٹ کا ملازم ہو گیا ہے، اسی لیے تو فیشن ایبل علاقے میں رہتا ہے۔ وہ خیریت سے تو ہے نا بھیا؟ فاطمہ جلدی سے بولی۔ خیریت سے ہی ہوگا، جان محمد بولا۔ کوئی چٹھی وٹھی تو حرام خور نے بھیجی نہیں تھی؟ نہ زبانی بتایا تھا۔ میرا دوست کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے بازار میں روک کر بات کی تو بہانہ بازی کرتا چلا گیا۔ خون سفید ہو گئے ہیں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جان محمد بہت متاثر ہوا۔ آج اگر میری سگی بہن بھی ہوتی تو وہ شاید اتنا ہی غم کرتا۔ جان محمد نے سوچا اگر وہ حرام خور مل جائے تو ایسی سناؤں کہ یاد رکھے گا۔ بھلا اتنی مہربان سوتیلی ماں اور ایسی محبت، مگر ہے تو سوتیلی ماں۔ وہ سوچنے لگا۔ بھیا جی کھٹولے پر بیٹھ جاؤ، آج نہ جانے کیسے آ گئے۔ جان محمد کھٹولے پر بیٹھ گیا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگا۔ بہنا، عید کے دن ہر سال ہی آتا ہوں۔ جب ساجد کی ماں زندہ تھی اس وقت سے ہی یہ معمول ہے، اور کسی دن آؤں یا نہ آؤں لیکن عید کے دن نماز سے پہلے ایک چکر ضرور لگاتا ہوں۔ ہاں بھیا، یہ تو ٹھیک ہے، فاطمہ نے بھی تائید کی۔ بہن نے یہ جاوید میاں کہاں ہیں؟ عید کے دن بھی کہیں غائب ہے؟ جان محمد نے پوچھا۔ غریب کی کیا عید؟ فاطمہ پھر ہنسی ہو گئی۔ دن بھر مزدوری کر کے جان کو مار کر چند پیسے لاتا ہے، ادھر میں بھی کچھ ہاتھ پاؤں مارتی ہوں، کھڈی پر کسی طرح گزارا ہو جاتا ہے۔ تم جانو بھیا کتنا مہنگا لٹھا ہو گیا ہے۔ جان محمد کی بات کا فاطمہ کیا جواب دیتی؟ وہ خاموش ہی رہی۔ اس وقت جان محمد نے جیب سے کچھ روپے نکالے۔ یہ لو بہن، 50 روپے تیری عیدی ہے اور یہ 10 روپے جاوید کے۔ فاطمہ نے نوٹ تو لے لیے مگر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ساجد اور حمید خان کی یاد میں۔ جان محمد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار سے کہا۔ بہن، اللہ تیرا مددگار ہو، غم کیوں کرتی ہے؟ مجھے بتا اگر کچھ ضرورت ہو تو۔ نہ بھیا نہ، وہ جلدی سے بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ یہ دیکھو ریڈیو پچھلے مہینے لایا، پورے 500 روپے کا۔ جان محمد ریڈیو کی طرف دیکھ کر سر ہلانے لگا۔ بہن نے پان دان کھول کر بھائی کے لیے پان لگایا اور پھر جان محمد یہ کہہ کر اٹھ گیا کہ بہن چلتا ہوں، نماز کے لیے اب دیر ہو رہی ہے۔ 9 بج گئے، جاوید اب تک نہیں آیا تھا۔ فاطمہ کو ہول آنے لگا۔ نظریں دروازے پر لگی تھی۔ ٹاٹ کا پردہ اگر ہوا سے بھی ہل جاتا تو دکھیا ماں تڑپ کر اس طرف متوجہ ہو جاتی۔ اس بار پردہ ہلا تو کسی نے پردہ ہٹایا۔ وہ خوش ہو گئی، شاید بیٹا آ گیا، مگر وہ زہرا تھی، پڑوس میں رہنے والے قاضی صاحب کی بیٹی۔ آؤ بیٹی، اس وقت کیسے آ گئی؟ فاطمہ نے کہا۔ جاوید نہیں ہے؟ وہ چاروں طرف دیکھنے لگی۔
زہرا اور جاوید ہم عمر تھے اور ساتھ کھیلے تھے، لیکن اب زہرا کا اس کے باپ نے پردہ کروا دیا تھا۔ وہ اپنے سے کم تر لوگوں سے ملنے سے بہت گھبراتے تھے۔ قاضی صاحب اپنے ہی جیسے لوگوں سے ملنے کے قائل تھے، اسی لیے انہوں نے زہرا پر جاوید سے ملنے اور اس کے گھر آنے جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ تمہارے ابا تو گھر پر ہی ہوں گے، تمہارے یہاں آنے سے قاضی صاحب خوش نہ ہوں گے بیٹی۔ فاطمہ نے اپنے گھر آنے کی وجہ پوچھی تو زہرا مسکراتی ان کے پاس آ گئی، ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی، خالہ جان، بابا تو عیدگاہ روانہ ہو گئے اور تم جانتی ہو کہ امی مجھے آپ سے ملنے کو کب منع کرتی ہیں۔ ہاں یہ تو معلوم ہے، واقعی شاہدہ بہن بہت نیک ہیں، بہت محبت کرتی ہیں، فاطمہ بولی۔ خالہ جان ایک بات پوچھوں؟ فاطمہ کی طرف دیکھ کر زہرا نے کہا۔ پوچھو بیٹی، اس طرح کیوں پوچھ رہی ہو؟ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ فاطمہ نے اس سے کہا۔ تم جاوید کو کیوں نہیں پڑھاتی؟ سچ اس کا ذہن بہت اچھا ہے، اب میں چوتھی جماعت میں آ گئی ہوں، اگر وہ میرے ساتھ پڑھا کرتا تو اب تک مجھ سے آگے نکل جاتا۔ فاطمہ کے خاندان میں چند ہی لوگ پڑھے لکھے تھے اور وہ بھی زیادہ تر قرآن یا مذہبی کتابیں، اس لیے فاطمہ کو تعلیم کا شوق نہیں تھا، مگر جب زہرا نے کہا تو اسے خیال آیا کہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے، اور اس نے دل میں عہد کیا کہ آج تو جاوید اس کا ذکر ضرور کروں گی۔ زہرا تھوڑی دیر کے بعد چلی گئی۔ اب فاطمہ کو پھر سے ہول آنے لگا، کئی بار اس نے پردہ اٹھا کر بھی دیکھا، مگر آج محلے کے سب مرد اور بچے عیدگاہ جا چکے تھے۔ 10 بجے کے قریب جب جاوید گھر میں داخل ہوا تو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اے ماں، لے یہ پیسے سنبھال۔ اس نے ریز گاڑی کی پوٹلی ماں کے سامنے ڈال دی۔ فاطمہ نے پیسوں کو چھوا بھی نہیں، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ ارے ارے، یہ تجھے کیا ہوا ماں؟ وہ ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا مجھ سے کوئی بھول ہو گئی؟ کیا بات ہے؟ وہ رو کر بولی۔ ایک کو اپنا سمجھا، اس نے سوتیلی ماں سمجھ کر ٹھکرا دیا اور چلا گیا۔ ایک تم ہو کہ اتنا کہا جلدی آ جانا، نماز کی تیاری کری ہے، مگر اب آ رہے ہو۔ اچھا بس اتنی سی بات؟ جاوید اپنی ماں کے سینے سے لگ گیا۔ بس اب مان جاؤ اماں جی۔ اس کے گدگدانے سے فاطمہ کو ہنسی آ گئی۔ لاؤ جلدی سے میرے کپڑے نکالو، میں نہا کر ابھی آتا ہوں۔ نل پر سے وہ بولا۔ سردی ہے بیٹا، نل پر کیسے نہائے گا؟ میں نے تیرے لیے پانی گرم کر دیا ہے، کپڑے بھی تیار ہیں۔ مگر سن تو، جاوید نہانے کو جاتے جاتے رک گیا۔ ماں کہنے لگی، اب تجھے کہاں سے نماز مل جائے گی؟ سب مسجدوں میں شاید نماز ہو چکی ہے، ایک دو مسجدیں ایسی بھی ہیں جہاں سب سے آخر میں نماز ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا، دیکھ تو اس وقت کیا بجا ہے؟ فاطمہ نے کہا، میری گھڑی میں۔ وہ گھڑی دیکھ کر بولا، 10:10 ہو رہے ہیں، اور ایک مسجد میں ٹھیک 11 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا کمال ہے۔ ماں کو حیرت و خوشی ہوئی۔ جاوید نہا دھو کر اور لباس پہن کر تیار ہو گیا، اور پھر وہ ماں کو سلام کر کے تیزی سے نکل گیا۔ کوئی گھنٹہ بھر بعد جب وہ گھر میں داخل ہوا تو کئی تھیلیاں اس کے ہاتھ میں تھیں، مٹھائی اور نمکو لے کر آیا تھا۔ آتے ہی ماں کے کلیجے سے لگ گیا۔ ماں نے جی بھر کر دعائیں دی اور ماتھا چوما۔ جب وہ دونوں کھا پی رہے تھے تو زہرا پھر سے آ گئی۔ جاوید نے زہرا کو سلام کیا اور عید کی مبارکباد دی۔ فاطمہ نے 2 روپے زہرا کے ہاتھ پر رکھ کر اس کی پیشانی چومی۔ زہرا بہت خوش تھی، آج اس نے اچھے کپڑے پہنے تھے، وہ جاوید کو بہت اچھی لگی۔ ہمارے گھر آؤ نا جاوید میاں، وہ جاتے جاتے پلٹ کر بولی۔ مگر تمہارے ابا ہوں گے، فاطمہ نے بیچ میں کہا۔ ارے میں ان سے نہیں ڈرتا، وہ بولا، میں ضرور آؤں گا زہرا، ضرور آؤں گا خالہ کے پاس۔ جاوید بہت دلیر تھا، کسی سے ڈرنا تو جانتا ہی نہ تھا، اگر کوئی بچہ سمجھ کر اسے ٹھگنا چاہے تو فوراً ڈٹ جاتا، اور اس کی بہادری دیکھ کر بڑے بڑوں کو پسینہ آ جاتا تھا۔ فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ جاوید قاضی صاحب کے گھر جائے، وہ جانتی تھی کہ قاضی صاحب انہیں کم تر سمجھتے ہیں اور میل جول کے قائل نہیں ہیں۔ جب وہ نہیں چاہتے تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ زبردستی ان میں گھسے۔ جاوید تھوڑا سا ضدی بھی ہو گیا تھا۔ ماں کے منع کرنے پر اس نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی اور بتایا کہ آج عید کا دن ہے، اور عید کے دن کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب برابر اور سب بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ جاوید کو یقین تھا کہ قاضی صاحب کی بیگم اور زہرا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ جب جاوید قاضی صاحب کے گھر پہنچا تو قاضی صاحب مردانے میں اپنے دوستوں سے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ اس نے اندر داخل ہونے سے پہلے قاضی صاحب کو سلام کیا اور عید مبارک کہتا ہوا چلا گیا۔ زنان خانے کا راستہ اسی کمرے میں سے تھا جہاں قاضی صاحب دوستوں سے گپ شپ کر رہے تھے۔ اس وقت قاضی صاحب کی بیوی سوئیوں کی پیالیاں تیار کر رہی تھی، یہ مردانے میں بھیجنے تھے۔
زارا برآمدے میں ایک گڑیا کو کپڑے پہنا رہی تھی۔ جاوید نے بڑے ادب سے قاضی صاحب کی بیگم کو سلام کیا اور عید کی مبارکباد پیش کی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور زارا کو پکارنے لگی، زارا ذرا جاوید کے لیے پیالہ بنا کر لے جاؤ۔ اور زارا جلدی سے ماں کے پاس پہنچ گئی۔ جاوید ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ قاضی صاحب کوئی مالدار آدمی نہیں تھے مگر کچھ پڑھے لکھے ضرور تھے اور بڑے تیز تراز آدمی تھے، ہلکی پھلکی ٹھیکیداری کیا کرتے تھے۔ ان کا مکان جاوید کے مکان سے تھوڑا ہی بڑا تھا مگر ذات کی برتری سے وہ بہت زیادہ مغرور ہو گئے تھے۔ جاوید کو قاضی صاحب کی اس بات سے چڑ تھی۔ زارا نے پیالہ لا کر اس کے سامنے رکھا اور پانی لینے چلی گئی۔ اس نے واپس آ کر جاوید سے شروع کرنے کے لیے کہا تو وہ دھیرے دھیرے سے سوئیاں کھانے لگا۔ زارا بھی اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ جاوید، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ پڑھا کرو گے، اس کا کیا ہوا؟ اچانک زارا نے سوال کیا۔ میں نے شروع بھی کر دیا ہے مگر ماں کو نہیں معلوم۔ کیوں چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ زارا نے اعتراض کیا۔ بات یہ ہے زارا، وہ پیار سے بولا، اماں کو تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، پھر ان سے کیا کہنا؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ بولی۔ جب میں نے کہا تھا تو خالہ جان خوش ہوئی تھی۔ میں نے 2 جماعتیں پڑھ لی ہیں زارا، اب میں بہت جلد تمہارے برابر آ جاؤں گا۔ وہ بولا، ویسے تو تم اب بھی مجھ سے زیادہ ہو۔ وہ ہنسی۔ اگر اسکول میں آگے بڑھ کر دکھاؤ گے تو جانیں گے۔ کیا جانیں گے؟ کچھ انعام ونعام بھی ملے گا؟ وہ کہنے لگا، انعام؟ وہ سوچ کر بولی، ہاں انعام بھی دیا جا سکتا ہے۔ کیا دو گی؟ وہ پوچھنے لگا۔ جو تم کہو گے، زارا نے کہا۔ اسی وقت قاضی صاحب اندر آ کر بیوی سے بات کرنے لگے۔ ان کی آواز جاوید اور زارا بھی سن رہے تھے۔ وہ ناراض ہو کر کہہ رہے تھے، 1000 بار کہا ہے تمہیں کہ اس نیچ کمینے کو مت بلایا کرو مگر تم سنتی ہی نہیں۔ خدا سے ڈرو، بڑا بول نہیں بولا کرتے۔ قاضی صاحب کی بیگم بولی، کون بڑا کون چھوٹا، سب اللہ کے بندے ہیں، اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھو، سمجھی؟ وہ چلا کر بولے، اگر عید کا دن نہ ہوتا تو میں آج تمہیں اور اس جولاہے کے بچے کو اچھی طرح دیکھ لیتا۔ اب جاوید سے برداشت نہ ہو سکا، تیزی سے چلتا ہوا ان کے سامنے پہنچ گیا۔ پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ کیا بات ہے قاضی صاحب، چلا کیوں رہے ہیں؟ وہ بڑے اکڑ کر بولا، میں تم سے بات نہیں کر رہا، تم ادھر کیوں آئے ہو؟ قاضی صاحب قدرے نرم پڑ کر بولے، قاضی صاحب میں تم سے بہت چھوٹا ہوں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس بے عزتی کا ایسا مزہ چکھاتا کہ عمر بھر یاد رکھتے۔ جاوید نے غصے میں آ کر کانچ کا پیالہ فرش پر دے مارا۔ پیالہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ قاضی صاحب بزدل بھی تھے اور کچھ ڈر سے گئے اور خاموشی سے جانے لگے تو جاوید ان سے آگے نکل کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کے تن بدن میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ وہ گھر بھی نہیں گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے ماسٹر صاحب کے مکان پر کھڑا تھا۔ اس نے دستک دی تو ماسٹر صاحب نے اسے اندر بلا لیا۔ جاوید نے انہیں سلام کیا اور ماسٹر صاحب نے اسے دعا دی۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا۔ ماسٹر صاحب نے اسے سوئیاں کھلائی اور 2 روپے عیدی دی۔ جب وہ شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو ماسٹر صاحب نے کہا، کل سے ہم نے تمہارے لیے شام کا وقت مقرر کیا ہے۔ جاوید ان کی بات سن کر رک گیا، پھر دھیرے سے بولا، ماسٹر جی کیا میں جلدی جلدی نہیں پڑھ سکتا؟ یہ تو انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے۔ ماسٹر صاحب بولے، اگر تم زیادہ محنت کرو گے تو جاوید نے جلدی جلدی سے بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن ماسٹر جی محنت تو میں کر سکتا ہوں، پھر کچھ اور باتیں بھی تو ہوتی ہیں۔ جاوید کو خیال آیا تھا اگر ماسٹر جی 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے پڑھایا کریں تو 10 کی بجائے 20 روپے ماہوار ادا کرنے ہیں اور وہ اتنی بڑی رقم کسی صورت ادا نہیں کر سکے گا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جاوید صاحب صاف صاف بات کرو۔ ماسٹر صاحب نے کہا، بات یہ ہے ماسٹر صاحب، میں اپنے گھر کا واحد سہارا ہوں، صبح اخبار بیچتا ہوں، نوکری کر کے پیسے کما کر ماں کو دیتا ہوں تو وہ گھر کا خرچہ چلاتی ہے۔ اچھا؟ ماسٹرنی جی چونک کر بولی، تم نے آج تک تو نہیں بتایا۔ ماسٹر صاحب بھی متاثر ہوئے، کیسے بتاتا ماسٹر صاحب؟ وہ بولا، اول تو اس کی ضرورت نہیں تھی، پھر ہر شخص کی ایک عزت ہوتی ہے، تمہاری اس بات سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ ماسٹر صاحب نے کہا، اب تم شوق سے 2-3 گھنٹے پڑھا کرو، تم سے کوئی پیسہ پائی نہیں لی جائے گی۔ نہیں ماسٹر جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے بولا، آپ کا یہ احسان کیا کم ہے کہ آپ اتنی محنت اور محبت سے مجھے پڑھاتے ہیں، میں آپ کو دیتا ہی کیا ہوں؟ بس رہنے دو جاوید، ماسٹرنی جی بولی، ایک لڑکے سے کچھ نہیں لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جاوید خاموش ہو گیا مگر وہ فکر مند تھا۔ اب کیا بات ہے جاوید میاں؟ ماسٹرنی جی نے پھر اسی
اسے تسلی دی۔ کیا بات ہے جناب؟ وہ بولا، پیسے تو میں ضرور دوں گا، یہی فیس جو اس وقت دیتا ہوں، اگر آپ مہربانی کر کے اتنی ہی لے لیں تو۔ ماسٹرنی نے کچھ لیا کہ لڑکا غیرت والا ہے اور زیادہ کچھ کہنا سننا بیکار ہی ہوگا، تو وہ بولے، ٹھیک ہے میاں، اگر تمہاری یہی تمنا ہے تو ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ اس پر جاوید نے اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ آج کا دن ہی اصل میں خوش بختی کا دن تھا۔ بات یہیں تک نہ رہی۔ جاوید نے جانے کے بعد ماسٹر صاحب نے ماسٹرنی سے کہا، یہ لڑکا مجھے بہت ہی زیادہ ہونہار لگتا ہے، میرا خیال ہے اسے سیٹھ کریم احمد کے ہاں نوکری دلا دی جائے، یہ آرام سے ان کا کام کرے گا۔ ارے آپ نے بڑی اچھی سوچی، واقعہ ہی ایسا کرتے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے سفارش کی اور جاوید کو ان کے ہاں نوکری مل گئی۔ کہاں سائیکل پر اخبار بانٹنے والا لڑکا اور کہاں اتنے بڑے سیٹھ کی نوکری۔ جاوید نے جب یہ خوشخبری ماں کو آ کر سنائی تو ماں فوراً سجدے میں گر پڑی۔ پھر زہرا بھی آ گئی۔ آج کا دن ان کے لیے سچ مچ عید کا دن ہی ثابت ہوا تھا۔ اب ان کے دن بھی خوشی سے بھر جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، یہ عید ان کے لیے صحیح معنوں میں عید ثابت ہوئی تھی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔